اولیاء کرام میں سے میرے پیارے ایک اللہ کے ولی کا نام ہے جن کو ہم خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز بڑے ہو کر ہی نہیں بنے ہیں، بلکہ غریب نواز تو بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ غریب نواز ابھی اپنی امی کی گود میں ہے۔ میرے پیارے ایک غریب خاتون آتی ہے، اس خاتون کی گود میں بھی ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ کچھ دیر بیٹھا رہنے کے بعد رونے لگتا ہے، بڑا زار و قطار روتا ہے، بڑا بلک بلک کے رونے لگتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں اس خاتون سے، اے خاتون تمہارا بچہ بڑا رو رہا ہے، تمہارا بچہ بڑا پریشان کر رہا ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو، اپنے بچے کو کچھ کھلاتی اور پلاتی کیوں نہیں ہو۔ جب اتنا کہنا تھا اس غریب خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ خاتون زار و قطار رونے لگی، اس خاتون کا سر نیچے کو جھک گیا اور کہنے لگی، اے غریب نواز کی والدہ میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں کئی دنوں سے کچھ کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں اور میرا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے میری چھاتی سے دودھ نہیں اترتا، میرے پستانوں سے دودھ نہیں اترتا، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکی اور پیاسی ہوں۔ اے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ نظر کرم فرما دیجئے۔ میرے غریب نواز ان تمام باتوں کو سن رہے تھے، ان تمام معاملات کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میرے غریب نواز نے اسی درمیان اپنی والدہ کی طرف چھوٹی سی انگلی سے اشارہ کیا اور اشارے میں کہہ یہ رہے تھے، اے میری والدہ ایک پستان کا دودھ میں پی لوں گا اور ایک پستان کا دودھ میرے بھائی کے لیے دے دو۔ غریب نواز کی والدہ اس بات کو سمجھ جاتی ہے۔ غریب نواز کی والدہ نے جب یہ اشارہ سمجھا، اس غریب خاتون سے کہا، خاتون پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو مجھے دے دو۔ غریب نواز کی والدہ اس غریب خاتون کے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے اور گود میں لینے کے بعد فوراً سے پہلے اپنے پستان میں منہ لگا دیتی ہے، وہ بچہ پینے لگتا ہے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ غریب نواز بڑے ہو کر غریب نواز نہیں بنے ہیں، بلکہ غریب نواز تو بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ تبھی تو کسی نے مچل کر کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غریب نواز وہ عظیم نیک بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس امت کی خیر خواہی کی۔ غریب نواز نے جس راستے سے گزر گئے اس راستے پر نظر کرم ڈالی، جس بستی پہ سے گزر گئے اس بستی پہ نظر کرم ڈالی، اس بستی کی بگڑی بن گئی ہے۔ جہاں پہنچے ہیں وہاں اللہ کے دین کی اشاعت کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کا راستہ دکھایا ہے، لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے پیارے غریب نواز ہے، ابھی بچپن کا عالم ہے غریب نواز کا، ابھی کوئی بہت بڑے نہیں ہوئے ہیں، غریب نواز ہے۔ میرے پیارے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، سارے لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ جب عید کا دن آتا ہے ہر مومن کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہے، ہر بستی اور ہر مکان میں خوشیاں ہوتی ہے، ہر جگہ پر خوشیاں ہوتی ہے۔ عید کی خوشی یقیناً خوشی ہوتی ہے، عید سے بڑھ کر کس کی خوشی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ مومن ایک مہینہ تک بھوکا رہ کر اللہ کے نام پر روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پاک سنتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ، ماہ رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ، ماہ رمضان جیسا عظیم رحمتوں والا مہینہ، میرے پیارے مومنوں کی خوشی الگ ہوتی ہے، ہر مومن کے گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ میرے پیارے غریب نواز ہے، رمضان کے روزے جب ختم ہوئے تو آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بہت سے لوگ جا رہے ہیں، غریب نواز کی نظر اچانک میں میرے پیارے ایک غریب بچے پر پڑتی ہے، جو غریب بچہ میرے پیارے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، بہت بیکار حال میں ہے، بڑا زار قطار رو رہا ہے۔ غریب نواز جلدی سے اس بچے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے بھائی، یہ تو بتا تو کس حال میں ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے اور تو کیوں اتنا زار قطار روتا ہے؟ اس بچے سے جب اتنا
غریب نواز نے کہا، اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور چیخ مار کر رونے لگتا ہے۔ غریب نواز نے اس کو گودی میں اٹھا لیا اور سینے سے لگایا، کہا بچے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پریشانی بتا، تیری پریشانی کیا ہے؟ وہ بچہ عرض کرنے لگا، غریب نواز آپ کو معلوم ہے آج عید کا دن ہے، ہر ایک مومن کے گھر میں خوشیاں ہے، ہر ایک مومن نئے کپڑے پہن رہا ہے، لیکن میری غریبی کا عالم یہ ہے، میری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ میرے پاس نہ نئے کپڑے ہیں، نہ میرے گھر میں کچھ کھانے اور پینے کے لیے ہے۔ غریب نواز اپنے جسم سے قیمتی لباس اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد اس بچے کو پہنا دیتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، غریب نواز نے بتا دیا کہ غریب نواز بڑے ہو کر غریب نواز نہیں بنے ہیں، بلکہ بچپن ہی سے غریب نواز تو غریب نواز تھے۔ یہ غریب نواز کی سخاوت تھی، یہ غریب نواز کی دریا دلی تھی کہ میرے پیارے بچپن میں ہی ایک پستان کا دودھ اپنی ماں کے دوسروں کو پلوا دیا ہے، ایک دوسرے بچے کو پلوا دیا ہے، جب بڑے ہوئے تو اپنے تن کے کپڑے دے دیے ہیں۔ یہ غریب نواز ہیں، جس طرف نظر ڈالیے، جس طرف جائیے، جہاں جائیے وہاں آج ہندوستان میں غریب نواز کا چرچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس مقام پر جاتے ہیں غریب نواز کا نام لینے والے مل جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، غریب نواز کی شان کو یاد کیا کرو۔ غریب نواز نے ہندوستان کے لوگوں کی وہ رہنمائی کی ہے، ہندوستان میں وہ اپنے کرم کا دریا بہایا ہے کہ کمزوروں کو انصاف دلایا ہے، غریبوں اور بے سہاراؤں کی مدد کی ہے، بیواؤں کو سہارا دیا ہے، اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو ادا کیا ہے۔ غریب نواز نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ غریب نواز نے اس دین اسلام کو اس ہندوستان کی سرزمین پر تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلایا ہے، بلکہ اس ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز نے اس دین کو اگر پھیلایا ہے تو اخلاق و کردار کی بنیاد پر پھیلایا ہے، سنت رسول کی بنیاد پر پھیلایا ہے، شریعت اور قرآن کی بنیاد پر پھیلایا ہے۔ غریب نواز میرے پیارے اجمیر شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کسان آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے معین الدین چشتی حسن اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، اے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، میری زمین ایک ظالم نے ہڑپ لی ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس کاغذات نہیں ہے، وہ میری زمین پر قابض ہو گیا ہے، میں بڑے پریشان ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ اے میرے غریب نواز، اگر آپ نظر کرم فرما دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ نے کہا، بتا تو کیا چاہتا ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ غریب کسان کہتا ہے، اے معین الدین چشتی حسن اجمیری، آپ کے خلیفہ دہلی میں ہیں جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ خلیفہ ان کا مرید بادشاہ شمس الدین التمش ہے۔ اگر آپ کرم فرما دیں گے تو آپ کے خلیفہ اس بادشاہ سے کاغذات بنوا کے مجھے دے دیں گے تو میری زمین اس کے ظالم کے قبضے سے نکل آئے گی۔ میرے پیارے غریب نواز نے جب اتنا سنتے ہیں، اس کسان کو ساتھ لیتے ہیں اور اجمیر کی سرزمین سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور پیدل سفر کر رہے ہیں۔ دہلی کے لیے سفر جاری ہو گیا ہے۔ اجمیر سے دہلی کوئی 150 کلومیٹر دور نہیں ہے، کوئی 10-20 کلومیٹر دور نہیں ہے۔ کسی غریب کی حمایت کے لیے، کسی کمزور کی ہمدردی کے لیے اتنے دور و دراز کا سفر پیدل کر کے نکلتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کمزوروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اس غریب کسان کو لے کر میرے غریب نواز ہے اپنے ساتھ دہلی پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی خود قطب الدین خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو میرے پیارے دستبوسی کرتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کیوں آئے ہو، آپ کس کام سے آئے ہو، کیسے اچانک میں آنا ہو گیا؟ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے مرید، اے قطب الدین بختیار کاکی، میں دہلی اس لیے آیا ہوں، یہ میرے ساتھ ایک غریب کسان ہے، اس کی زمین پر ایک ظالم نے قبضہ کر لیا ہے، اسے تمہارے بادشاہ سے کاغذات کی ضرورت ہے۔ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اتنا سنتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، آپ کو آنے کی ضرورت نہ تھی، آپ کسی خادم کو بھیج دیتے، میں کاغذات بنوا کے وہیں اجمیر بھجوا دیتا، آپ نے اتنا کشٹ
کیوں اٹھایا ہے؟ آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی ہے؟ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ میرے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید و خلیفہ، اے قطب الدین بختیار کاکی، میں اجمیر سے چل کر اس لیے آیا ہوں کہ یہ جب غریب کسان میرے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی التجا رکھی تھی تو غیب سے ندا آ رہی تھی، اے معین الدین چشتی، اس وقت ہماری عین بندگی یہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ میں اس کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے اجمیر سے چل کے دلی آ گیا ہوں۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کی حکومتوں کو سبق لینا چاہیے، آج کے قائدین کو سبق لینا چاہیے، آج کے لیڈروں کو سبق لینا چاہیے۔ آج جو ہندوستان کے اندر میرے پیارے قوم و مذہب کے نام پر، دین و ملت کے نام پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، آج جو قوم کے نام پر دبایا جاتا ہے، آج مذہب کے نام پر دبایا جاتا ہے، آج جس کے ہاتھ میں قیادت آتی ہے وہی اپنا جھنڈا بلند کرتا ہے اور وہی یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں گے ویسا ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں تمہاری قیادت چند دن کی رہتی ہے، 5 سال میں تمہاری قیادت بدل جاتی ہے، لیکن اللہ نے اور اس کے رسول نے غریب نواز کو وہ قیادت عطا فرمائی ہے۔ حکومت کسی کی آئے لیکن ہندوستان میں ہمیشہ کی اگر کسی کی اگر حکومت ہے تو وہ غریب نواز کی ہے، غریب نواز کی ہے۔ غریب نواز نے اس ہندوستان میں وہ امن و امان کا دریا بہایا ہے، وہ امن و سکون کا دریا بہایا ہے کہ غریبوں کی مدد کی ہے، کمزوروں کی ہیلپ کی ہے، جو ظلم و ستم میں دبے ہوئے تھے انہیں انصاف دلایا ہے۔ آج چاروں جانب سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، غریب نواز ہمارے ہیں، غریب نواز ہمارے ہیں، غریب نواز ہمارے ہیں۔ اس لیے یہ آواز آتی ہے کہ غریب نواز نے اس ہندوستان میں انصاف کا دریا بہایا۔ ہندوستان میں غریب نواز نے جب ہندوستان ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب بڑے ہو گئے اور آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر میرے پیارے مکہ شریف گئے تو میرے پیارے غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر مکہ شریف پہنچے اور کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد نے میرا ایک دن ہاتھ پکڑا اور مجھے کعبہ شریف کے قریب لے گئے اور میزاب رحمت کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے ہیں میرے مالک مجھ سے جو ہو سکا میں نے اس کی تربیت کی ہے، مجھ سے جو ہو سکا میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، میں نے اس کو سکھایا اور بتایا اور پڑھایا ہے۔ یا اللہ آج میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، آج میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ غیب سے ندا آتی ہے اے خواجہ عثمان ہارونی آج تک تمہارے پاس تھا لیکن آج یہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، آج ہماری بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ جب اتنی آواز آتی ہے تو میری قوم کے لوگوں خواجہ عثمان ہارونی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز میرے پیارے مدینہ شریف جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد مکہ سے مدینے کو جاتے ہیں۔ میرے پیارے یقیناً ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حقیقتاً حج کے ارکان جو ادا ہوتے ہیں وہ مکہ میں ہی ہوتے ہیں۔ طواف ادا کیا جاتا ہے، صفا و مروہ کی دوڑ لگائی جاتی ہے، مینا میں جایا جاتا ہے، مقام مزدلفہ میں جایا جاتا ہے، عرفات میں جایا جاتا ہے۔ یہ تمام میرے پیارے ارکان جو ہے یہ حج کے ارکان مکے میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے لیکن قبولیت کا پروانہ اگر ملتا ہے تو وہ مدینے میں ملتا ہے۔ تبھی تو علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اب بارگاہ
مصطفیٰ جان رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، میں یہیں رہ کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آتا ہے اے غریب نواز، ہم تمہارے لیے ہندوستان دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ہندوستان بھیجنا چاہتے ہیں۔ غریب نواز تمام دور و دراز کا سفر کرنے کے بعد میرے پیارے تمام زمین کو طے کرتے ہوئے ہندوستان آتے ہیں، اور جب غریب نواز ہندوستان آتے ہیں میرے پیارے اجمیر شریف کی زمین پر پہنچتے ہیں، میرے پیارے نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے غریب نواز اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں اذان پڑھو۔ جیسے ہی ہندوستان کی سرزمین پر اذان پڑی گئی ہے، جب اذان پڑی گئی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی ہے، تمام لوگ باہر نکل کر آ جاتے ہیں۔ یہ کون سی آواز ہے؟ یہ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ میرے پیارے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ غریب نواز نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ آخر میرے پیارے پورے ہندوستان میں شور مچ گیا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ آ گیا ہے، اللہ کا ایک ولی آ گیا ہے۔ غریب نواز نے دین اسلام کی اشاعت شروع کر دی ہے۔ جس طرف جاتے ہیں دریا بہاتے چلے جا رہے ہیں، جس طرف نظر ڈالتے ہیں میرے پیارے انصاف پھیلتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے ظالموں نے روکنے کی کوشش کی غریب نواز کو، بہت سے جادوگروں نے روکنے کی کوشش کی، بہت سے بادشاہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیارے یہ دین کسی بادشاہ کی کوشش سے نہیں پھیلا ہے، یہ کسی امیر اور کسی دولت مند کی کوشش سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں کی نظر کرم سے یہ دین پھیلا ہے، اللہ کے ولیوں کی نگاہ ولایت سے یہ دین پھیلا ہے۔ غریب نواز آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ غریب نواز ہیں ایک جنگل سے گزرتے ہیں، اس جنگل میں 7 مجوسی بڑے زمانے سے عبادت کر رہے تھے، راگ کی عبادت کر رہے تھے۔ ہر طرف چاروں طرف ان کا شورا تھا، اور ان کا چرچا یہ تھا کہ 6 مہینے میں 1 لقمہ 2 لقمے 4 لقمے کھانا کھاتے تھے، کئی مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اور آگ کی عبادت کرتے رہتے تھے، مجوسی تھے۔ ہر طرف ان کا چرچا تھا کہ بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہے، اور یہی دین پر ہے، اور یہی سچے دین پر ہے۔ لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس طرف سے گزر ہوا، میرے غریب نواز پوچھتے ہیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ مجوسی کہتے ہیں ہم آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا کیوں عبادت کر رہے ہو آگ کی؟ ان مجوسیوں نے بتایا جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اس لیے ہم آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں، آگ کو ہم معبود مانتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج بھی ہمارے ہندوستان میں خدا کے ہونے اور نہ ہونے پر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، خدا ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے بہت سے لوگ ہیں، دلیلیں اپنی جگہ ہیں، دلائل اپنی جگہ ہیں، لیکن میری قوم کے لوگوں، نظام الدین رامپوری تو یہ کہتا ہے، نظام الدین رامپوری تو یہ کہتا ہے ارے خدا کے ہونے پر دلیلیں مت دو، بلکہ یہ کہہ دو بغیر دلیل کے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور خدا کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ میرے پیارے یہ جو زمین دیکھ رہے ہو یہ سب خدا کے وجود کی دلیل ہے، یہ آسمان دیکھ رہے ہو، یہ دریا دیکھ رہے ہو، یہ ہوائیں دیکھ رہے ہو، یہ دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا تم دیکھتے ہو، دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا دیکھتے ہو، یہ سب خدا کے وجود کی دلیل ہے، یہ خدا کی قدرت کے کاملہ کا قدرت کاملہ ہے، یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے۔ آج جو ساری دنیا دیکھ رہے ہو اس کا وجود دیکھ رہے ہو میرے پیارے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، غریب نواز ان سے پوچھتے ہیں اچھا تو تم اس لیے اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن یہ جلائے گی نہیں؟ غریب نواز اتنا سنتے ہیں اور اپنی جوتی کو پیر سے نکالتے ہیں اور اس آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ بس میرے غریب نواز کا جیسے ہی آگ میں اپنی جوتی کو پھینکنا ہوتا ہے آپ بلند آواز سے کہتے ہیں اے پاک کے پجاریوں، دیکھو تم اس کو پوج رہے ہو، تم اس لیے کہ تاکہ تمہیں قیامت کے دن نہ جلائے، لیکن دیکھو یہ تمہیں تو مجھے یہ میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ غریب نواز نے جب اتنا کہا اور ان آتش پرستوں نے، ان مجوسیوں نے جب غریب نواز کی جوتی کو دیکھا تو میرے پیارے جوتی کا بال بھی نہیں جلایا تھا، جوتی ایسی ہی سلامت تھی۔ میرے پیارے وہ سب کے سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔
ہیں اور غریب نواز کے قدموں پہ آ کر گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں غریب نواز آپ جس دین کا کلمہ پڑھتے ہو وہی دین حق اور سچ ہے۔ غریب نواز کی وارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں غریب نواز کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ وہ تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، غریب نواز کلمہ پڑھاتے ہیں تو میرے پیارے غریب نواز کی نظر کرم پڑتی ہے، میرے پیارے مجوسی ایمان لے کر آ جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے دین حق کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہی تو دین ہے، یہی تو دین کی حقانیت ہے، یہی تو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ ہے کہ جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور ایک آل رسول اولاد رسول غوث پاک کی اولاد میرے پیارے حسنی حسینی سید ہیں غریب نواز، میرے پیارے نظر کرم کی ہے، نظر ولایت ڈالی ہے اور ایمان کی دولت عطا مل گئی ہے۔ ایمان کی دولت وہ ہے کہ میرے پیارے ساری دنیا کی دولتیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں، لیکن میرے پیارے وہ ایمان کی وہ تمام دولتیں بھی ایمان کے ایک ذرے کی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا گناہگاروں کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس کے پاس ایمان نہ ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور جس کے پاس ایک ذرہ برابر اگر ایمان ہوگا تو میرے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت اس کی شفاعت کریں گے اور داخل جنت کرائیں گے۔ تبھی تو میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیارے فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت بلند اور پائیدار ذات ہے۔ میرے پیارے اولیاء کرام کی وہ ذات ہوتی ہے کہ انہیں جہاں پکارو وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اولیاء کرام کو پکارنا، انبیاء و مرسلین کو مدد کے لیے پکارنا بلا شبہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ حقیقی مددگار تو ہم اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، انبیاء و مرسلین کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پیارے ایک مرتبہ جب دہلی میں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ رہ رہے تھے اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی تمام دہلی میں اور آس پاس کے تمام علاقوں میں شہرت ہونے لگی کہ ایک بہت بڑے نیک اللہ کے بندے ہیں میرے پیارے، تو کچھ حاسدین آپ کے حسد میں جلنے لگے، کچھ میرے پیارے بغض رکھنے والے بغض میں جلنے لگے، دشمن پیدا ہو گئے اور انہوں نے پلان بنا لیا کہ بختیار کاکی کے تقوی اور پرہیزگاری کی چاروں جانب بڑی شہرت ہو رہی ہے، ان کے تقوی کو ذلیل کرائیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ میرے پیارے کچھ دشمنوں نے ایک ٹولی بنائی اور ایک عورت کو کچھ پیسوں کا لالچ دیا کہ تم ایسا کرنا کہ بادشاہ کے دربار میں جا کے قطب الدین بختیار کاکی پہ ایک الزام لگاؤ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آخر وہ عورت بدکار عورت، وہ فاحشہ عورت میرے پیارے شمس الدین التمش بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے اور بڑا زار و قطار روتی ہے، بڑی پریشان ہو کر کہتی ہے اے بادشاہ میرا نکاح کر دو، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ بادشاہ کہتے ہیں تو کس پریشانی میں ہے اور تیرا نکاح کیوں کر دوں اور تیرا نکاح کس سے کر دوں؟ وہ کہتی ہے میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، انہوں نے مجھ سے زنا کیا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ کہتی ہے کہ مجھ سے زنا کیا ہے انہوں نے، یہ بچہ انہی کا ہے۔ جب اتنا کہتی ہے تو خواجہ بختیار کاکی کا بھی شرم سے سر جھک جاتا ہے، وہاں کے جو ملازمین تھے، وہاں کے جو کارندے تھے، ان کا بھی سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ ایسا ہی حقیقت ہے؟ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب اس بات کو سنتے ہیں آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، اور پکارنے کے بعد کہتے ہیں نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، بس
پکارنا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آ رہے ہیں. پوچھتے ہیں اے میرے خلیفہ, اے قطب الدین بختیار کاکی کیوں بلایا ہے؟ جب اتنا دیکھتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی اور بادشاہ شمس الدین التمش اتنا دیکھتے ہیں, جلدی سے خواجہ غریب نواز کی دستبوسی کرتے ہیں, آپ کو بٹھاتے ہیں, سلام و مصافحہ اور معانقہ ہوتا ہے. میری قوم کے لوگوں توجہ کی ضرورت ہے. جب غریب نواز کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اپنے مرید کی آواز کو سن کر, اپنے مرید کے استغاثے کو سن کر, اپنی مرید کی التجا کو سن کر بجمیر سے چند لمحات میں جب دہلی آ سکتے ہیں, تو نظام الدین رامپوری کا یقین ہے کہ اب پیارے آقا کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی, آپ کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے, آپ کو میرے پیارے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے. میرے آقا کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے. میرے آقا کا عالم تو یہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں, آسمان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. آپ کے چاہنے والے, میرے آقا کے چاہنے والے, آپ کے امتی جہاں جہاں پکارتے ہیں میرے آقا وہاں ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تبھی تو امام عشق و محبت پکار کر کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دروے بہا دیے ہیں. خواجہ بختیار کاکی نے دیکھا, بادشاہ شمس الدین التمش نے دیکھا کہ غریب نواز حاضر ہیں, تو میرے پیارے غریب نواز نے پرزور آواز میں کہا اے خاتون, اے فاحشہ خاتون, تو نے ان دوسرے لوگوں کے کہنے میں, لالچ میں, مال دولت کے لالچ میں میرے قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگایا ہے. اس الزام کو ابھی صاف کیا جائے گا, ابھی تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ گواہی دے گا. غریب نواز اشارہ کرتے ہیں اس عورت کے پیٹ کی طرف کہ بتا بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے, بلکہ میرا باپ تو کوئی اور ہے. وہ عورت شرمندہ ہو جاتی ہے, تمام ملازمین شرمندہ ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیا ہوا, یہ معاملہ کیسا ہوا؟ میرے پیارے یہ خاتون ہاتھ جوڑتی ہے, معافی طلب کرتی ہے. میرے غریب نواز وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے لوگوں, اولیاء کرام کی طاقت کا عالم یہ ہے, اولیاء کرام کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی محبت رکھنے والوں کو کسی مقام پہ پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں, اپنے چاہنے والے کو کسی مقام پہ دور نہیں چھوڑتے ہیں, اپنے محبت کرنے والے کو کسی مقام پہ تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں, بلکہ میری قوم کے لوگوں اپنے چاہنے والوں کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں. غریب نواز وہ ذات ہے جنہوں نے اپنوں پر بھی نظر کرم کی ہے, جس نے غیروں پر بھی نظر کرم کی ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن روزے انور پہ ایک غریب, ایک میرے پیارے ایک بیمار شخص آتا ہے جو کہ غیر مسلم ہوتا ہے. اس کے سارے بدن میں پھپولے پڑے ہوئے ہیں, اس کے بدن میں میرے پیارے بہت زیادہ بیماری ہے, بڑے موٹے موٹے پھلک اور چھالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے مزار اقدس پر آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا غریب نظر کرم فرمائیے, میرے جسم میں بڑی آگ لگی ہے, مجھے بڑی کھجلی مچ رہی ہے, مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان فرماتے ہیں وہ ایک دن آیا پھر چلا گیا, دوسرے دن آیا پھر چلا گیا, تیسرے دن جب وہ آتا ہے اور بڑا زار و قطار روتا ہے, اے غریب نواز دنیا کے ڈاکٹروں سے دوائی کرا لی ہے, دنیا کے حکیموں سے دوائی کرا لی ہے, لیکن میرے غریب نواز نظر کرم فرما دیجئے, میرے غریب نواز نظر عنایت فرما دیجئے. آپ کی بارگاہ سے جب جاؤں گا, جب تک شفا یاب نہ ہو جاؤں گا, یہ زار و قطار رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ تیسرے دن میں جب اس شخص نے دعائے خیر کی, اللہ نے اس کو ایسی شفا عطا فرمائی, ایسی شفا عطا فرمائی کہ کبھی اس کو وہ بیماری نہ ہوئی. تبھی تو کسی نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ غریب نواز کا دربار ہے جہاں ہر کسی کو, ہر ایک پر نظر کرم کی جاتی ہے, ہر ایک پر دریائے کرم بہایا جاتا ہے, نگاہ ولایت ڈالی جاتی ہے. غریب نواز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میرے پیارے ایک ظالم آتا ہے، ایک بدماش اپنی آستین میں چاقو لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں غریب نواز کو قتل کر دوں گا، میں غریب نواز کی جان لے لوں گا۔ لوگ اس لیے کہ بہت سے غیر مسلم جو تھے، جو بہت سے بے دین لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ غریب نواز یہاں سے چلے جائیں۔ میرے پیارے یہ ظالم اپنی آستین میں چاقو لے کر آیا، اور چاقو لانے کے بعد یہ چاہتا تھا کہ غریب نواز کو قتل کر دوں، غریب نواز کے اوپر حملہ کر دوں۔ غریب نواز نے میرے پیارے اس کے ارادے کو بھانپ لیا۔ جیسے ہی یہ شخص قریب آتا ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تیرا ارادہ ہے وہ پورا کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ ارادہ پورا کر لے، وہ کام پورا کر لے جس کا تیرا ارادہ ہے، جس کام کے ارادہ کو تو چاہتا ہے اس کام کو پورا کر لے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کہا، یہ شخص بڑا شرمندہ ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا، اور کہا کہ غریب نواز ہاتھ جوڑنے لگا، آپ کے قدموں پہ گر گیا اور عرض کرنے لگا غریب نواز میں اب سے معافی چاہتا ہوں، اور آج کے بعد کبھی ایسا ارادہ نہ کروں گا۔ غریب نواز نے نظر کرم فرمائی، نگاہ ولایت ڈالی، اور میرے پیارے اس کو معاف کر دیا۔ یہ دین ہندوستان میں جو پھیلا ہے یہ غریب نواز کی تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ غریب نواز کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، غریب نواز کی رحم دلی کی بنیاد پر پھیلا ہے، غریب نواز کی عفو و درگزر کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جس جگہ گئے غریب نواز لوگوں کی مدد کرتے چلے گئے، جس مقام پر غریب نواز گئے وہاں دین کی تبلیغ کی، وہاں دین کی اشاعت کی۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک مرتبہ اور بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آپ کے خواجہ غریب نواز کے آستانے پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میری قوم کے لوگوں توجہ کرنا، دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ہے جو وہاں پر مانگ رہا ہے، اس کی میرے پیارے ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے۔ بادشاہ اورنگزیب پوچھتے ہیں بتا کب سے مانگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے بادشاہ اورنگزیب میں 3-4 سال سے مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب نے کہا 3-4 سال سے مانگ رہا ہے؟ کہا کیا مانگ رہا ہے؟ کہا آنکھ کی روشنی مانگ رہا ہوں، اپنی آنکھ مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب نے کہا دیکھ میں مزار اقدس کے اندر جا رہا ہوں، فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں جب تک لوٹ کر آیا اور تیری آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئی تو تلوار سے تیرے سر کو قلم کر دوں گا، تلوار سے تیرے سر کو جدا کر دوں گا۔ میرے پیارے یہ بڑا پریشان ہو گیا، بڑا زار و قطار رونے لگا، غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے غریب نواز تم نے بڑوں کو نوازا ہے، تم نے سب پر میرا کرم کیا ہے، آپ میری آنکھ پر نظر کرم کر دیجئے۔ خدا کی قدرت کاملہ دیکھو، اللہ کی قدرت کا کمال دیکھو، غریب نواز کی نظر کرم دیکھو۔ میرے پیارے اس کی آنکھ کی روشنی آ گئی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب نکل کر آئے پوچھا کیا تیری آنکھ کی روشنی آ گئی ہے؟ یہ شخص کہنے لگا ہاں میری آنکھ کی روشنی آ گئی ہے، ہاں میری آنکھ کی روشنی آ گئی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ نگاہ ولی کی تاثیر تھی، یہ نگاہ ولی کی تاثیر تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اے میری قوم کے لوگوں، اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اولیاء کرام سے محبت کرو، اولیاء کرام سے جب تم محبت کرو گے، اولیاء کرام کے دامن کو پکڑے رہو گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے اس ہندوستان کے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ عطا کیا ہے، اور غریب نواز کے دربار میں آج بھی نہ جانے کتنے لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی مرادوں کو پا کر آتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے جب آپ کا آخری وقت آتا ہے، غریب نواز کا جب آخری وقت آتا ہے تو میرے پیارے آپ اپنے اسی کمرے میں اسی حجرے میں عبادت کیا کرتے تھے جس جگہ آج آپ کا مزار اقدس ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ آخری دنوں میں جب بیماری کی حالت ہونے لگی، آپ کی جب عمر کافی ہو گئی اور جب آپ کی میرے پیارے موت کا وقت قریب آنے
لگا، وصال کا وقت قریب آنے لگا، تو آپ نے میرے پیارے اسی رات میرے پیارے آپ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور میرے پیارے خادموں سے منع کر دیتے ہیں کہ میرے دروازے کو مت کھولنا۔ اسی رات نہ جانے کتنے اولیاء کرام نے، علماء کرام نے خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آقا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ معین الدین چشتی کی پاک روح آنے والی ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے پیارے رات کی رات گزر رہی ہے، حق صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں غریب نواز، لیکن جب فجر کا وقت آتا ہے، صبح کا وقت آنے والا ہوتا ہے، تو میری قوم کے لوگوں اللہ اللہ کی صدائیں رک جاتی ہے۔ خادم دیوار توڑ کر، دروازہ توڑ کر اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ غریب نواز کا وصال ہو چکا ہے، اور آپ کی پیشانی پر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا حبیب تھا جو اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، غریب نواز اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ غریب نواز بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا کرم آج بھی ہے۔ جس بستی میں جا کے دیکھو، غریب نواز کے جھنڈے بلند کیے جاتے ہیں، غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، غریب نواز کی محبت کو صحیح معنی میں اپنے دل میں بساؤ۔ غریب نواز کی محبت سچی یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو۔ غریب نواز کی سچی عقیدت یہ ہے، سچی عقیدت یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پہ 5 پتیلے پکا دو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ غریب نواز کی سچی محبت یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پہ بہت سارا تم لنگر کر دو اور نماز ایک وقت کی نہ پڑھو۔ غریب نواز نے یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے اپنی زندگی میں کہ خود کو کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن میرے پیارے غریب اور کمزوروں کو کھلاؤ اور نمازوں کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو۔ جہاں تک ہو سکے میرے پیارے اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو۔ میرے کہنے سننے میں جان کر بھول کر کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔